السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آپ تمام حضرات کا اپنے اس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاء بشیر کے پارٹ 2 میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ کتاب جو ہے مولوی بشیر الدین احمد کی لکھی ہوئی ہے۔ مولوی بشیر الدین اپنے زمانے کے نامور مصنف، مؤلف، انشاء پرداز اور اردو زبان و ادب کے بہت بہترین لکھنے والوں میں گزرے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے اور یہ کتاب 101 سال پرانی ہے۔ یعنی یہ کتاب دراصل شائع ہوئی تھی 1924 میں۔ کل ایک پارٹ اس کا ذکر کیا گیا تھا جس میں خطوط تھے، اور اب جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے اس کتاب کا بقیہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ اس کا دوسرا جز ہے اور یہی آخری جز بھی انشاءاللہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 91 پہ لکھا ہے انہوں نے، میرے والد کا اصلی خط میری والدہ کے نام۔ یعنی ایک شوہر کس انداز میں اپنی بیوی کو خط لکھتا ہے وہ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں ہلکی پھلکے مذاق کے ساتھ یہ جو ہے میاں بیوی کے خطوط ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے والد کا اصلی خط میری بہن کے تولد پر، یعنی بہن کے پیدا ہونے پر۔ کیا لکھا ہے انداز میں؟ خط جس میں اطلاع ولادت مندرج ہے، پہنچا، مجھ کو لڑکیوں کے بارے میں کیا سمجھاتے ہو؟ مجھ کو تو تعلق اولاد سے افسردہ دلی سے ہے۔ تم جیے اور خدا تم کو صالح اور نام آور اور با اقبال کرے، پھولو پھلو، مجھ کو دوسرا بیٹا درکار نہیں۔ سکینہ صغرا دونوں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہوں۔ لکھا ہے، ظاہر ہے کہ سکینہ کون تھی، سکنا، اس کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں بہترین اشعار لکھے ہیں، قرآن پاک کی آیات لکھی۔ یعنی اس زمانے میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان محبت کی کیسی جو ہے ایک تعلق کا کیسا زبردست ایک جذبہ ہوا کرتا تھا۔ طویل ترین خط ہے۔ پھر یہ دیکھیے خط تعزیت اصلی، یعنی ان کے والد کا خط، میرے والد کا میری والدہ کے نام۔ یہ خط بھی بہت زبردست ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جن حضرات کو یہ کتاب پڑھنا ہو ضرور وہ ریختہ پر جائیں، وہاں جا کر یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کے تعلق پر میرے والد کا میرے نام اصلی خط۔ اس میں مجھ سے پہلے جو اس کتاب کے مالک تھے انہوں نے انڈر لائن کیا ہے کہ عورتیں بوجہ نقصان عقل و جہل و نادانی کے ممکن نہیں کہ امور دنیا داری کے تنہا متکفل ہو سکیں۔ یہی سبب ہے مردوں کو ان پر غلبہ رکھنا ضروری ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، قرآن کی آیت۔ آج کے زمانے میں جو ہو رہا ہے وہ 100 سال پہلے انہوں نے اس کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ دیکھیے کہ جوش جوانی میں احمق مرد عورتوں کو اس قدر بے تکلف اور گستاخ کر لیا کرتے ہیں کہ پھر ساری عمر وہ ان کو دبا نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں خطوط نوشتہ جناب قاضی عباس حسین صاحب، میاں کا خط بیوی کے نام۔ اور آگے آپ چلتے چلے جائیے، پھر جو ہے جواب بھی لکھا ہے۔ دیکھیے کہ ایک شوہر کس طریقے سے میاں جو ہے بیوی کو مخاطب کرتا ہے۔ صاحب من، بعد سلام، میں کل صبح 8:30 بجے بخیریت تمام پہنچا۔ سرکاری کام کی دیکھ بھال میں کل کا سارا دن گزرا۔ رات کو ارادہ کیا کہ لاؤ خط لکھ دوں۔ لے کے بیٹھا ہی تھا کہ سر میں اسے زور کا درد ہوا کہ خدا کی پناہ، بیچاری نصیباً آ کر تیل ملنے لگی۔ میری آنکھ لگ گئی اور ایسی لگی کہ صبح ہی کو کھلی۔ عشاء کی نماز بھی گئی، اس سے بڑا رنج ہوا۔ پھر جواب دیکھیے، یعنی بیوی شوہر کو لکھ رہی ہے، میرے سرتاج، خدا آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور شادماں رکھے۔ آپ کا لمبا چوڑا شکایتوں سے بھرا خط پہنچا، پڑھ کر دھک سے رہ گئی کہ یہاں سے تو خوشی خوشی گئے تھے، نہ لڑائی تھی نہ بھیڑائی، یہ ایک دم سے کیا کایا پلٹ ہو گئی جو یوں برس پڑے۔ آخر سوچتے سوچتے معلوم ہوا کہ وطن چھوڑنے کا رنج ہوا۔ نوکری کی کھٹکٹر میں پڑے، یہاں ماشاءاللہ بال بچوں کی گھما گھمی، وہاں تنہائی۔ نوکری پر گئے تو وہاں 8 دن کا اکٹھا کام کرنا پڑا، یوں طبیعت جلی۔ گھر آئے تو سناٹا ہوا، حق مکان کاٹنے کو دوڑا۔
خیالات نے دماغ میں چکرانا شروع کیا، طبیعت میں جوش اٹھا، آخر یہ غم و غصہ کہیں نکلتا بھی؟ تو دیکھ سکتے ہیں کہ بیوی کس طریقے سے دلاسا دے رہی ہے۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں، میاں کا خط بیوی کے نام کہاں سے لکھا ہے وہ بھی ہے، دہلی، کوچہ نواب مرزا، 26 اکتوبر سن 1924 بروز اتوار۔ میاں کا خط بیوی کے نام، اس میں اشعار بھی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ وہ غصے کی صورت بنا کر بگڑنا، وہ آنکھیں دکھا کر ڈرانا کسی کو، یعنی اتنے ادبی انداز میں اور اس اعلیٰ معیار پہ یہ خطوط لکھے گئے کہ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیوی کا جوابی خط، بیٹی کا خط باپ کے نام، یعنی بیٹی کس طریقے سے باپ کو مخاطب کرتی ہے، قبلہ کونین و کعبہ دارین دام ظلہ، بعد آداب و تسلیمات کے التماس ہے کہ یہاں بھی فضلی ہی خیریت ہے اور آپ کی خیر و عافیت مطلوب۔ گرامی نامہ بھائی وجاہت حسین کے نام صادر ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ ابھی چند روز آپ لکھنؤ میں اور قیام رہے، یعنی کیا انداز ہے لکھنے کا آپ دیکھیے۔ خطوط منقول از اخبار تہذیب النسوہ لاہور، جنت سے خط، بیوی کی طرف سے شوہر کے نام، یعنی بیوی نے جنت سے خط لکھا ہے اشعار میں۔ عورتوں کی صدا عالم ارواح سے، عورتیں جب اس دنیا سے منتقل ہو جاتی ہے عالم آخرت کی طرف تو ان کی کیا صدائیں رہتی ہے وہ دیکھیے۔ عالم فانی کے بسنے والوں، تمہاری ناپائیدار دنیا تم کو مبارک، ہمارا تمہارا ساتھ یہیں تک تھا، ہم چلے اور وہاں چلے جہاں سے آنا نہیں، چھوٹے اور ایسے چھوٹے کہ اب یہ صورتیں تم کو نظر نہ آئیں گی، تمہاری عمر چمنستان حیات میں سدا بہار پھول بن کر کھلے اور آسمان زندگی پر چودھویں کا چاند ہو کر چمکے۔ کیا تعبیر ہے، سبحان اللہ۔ بزم دنیا کے روشن فانوسو، ہم نہیں ہیں مگر ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم ہم کو بھول گئے مگر تمہاری یاد ہمارے دل سے نہیں جاتی۔ قدرت نے ہم کو وہ دل نہ دیے تھے جو عارضی جذبات کا گھر ہوتے، ہماری طبیعتیں ایسی طبیعتیں نہ تھیں جو ایک دفعہ ہاتھ پکڑ کر ساتھ چھوڑ دیتی۔ یہ ٹوٹی پھوٹی قبریں اور ویران کھنڈر جن میں تم اپنے ہاتھ سے ہم کو سلا گئے دیکھ رہے ہیں، یہ مجروح دل جو ہمارے مردہ دل میں موجود ہے، آج تک تمہارے خیال سے غافل نہیں ہوئے۔ دنیا ہم سے چھوٹ گئی، تمہاری صورتیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکی، مگر ہماری روحیں لذت محبت سے آشنا، مر کر بھی درد فراق کو نہیں بھولی۔ کیا انداز ہے اور وفا شعاری کا کیا جذبہ ہے، سبحان اللہ۔ سرزمین ہندوستان جو آج زندوں اور مردوں دونوں پر ناز کر رہی ہے، جس میں وہ جواہرات مدفون ہیں جن کی روشنی تمام دنیا کو جگمگا گئی، ہماری لیے نمونہ دوزخ تھی، ہم ازلی بد نصیب، نامراد اور ناشاد اٹھے، قدرت کے انعام ہمارے واسطے مصیبتیں ہوئی، اور یہ دنیا جو تمہیں نصیب ہے اس کی دلچسپیاں ہمارے لیے آفتیں۔ چار دیواری کی حکومت پر راج کرنے والے بادشاہوں، باد بہاری کے ٹھنڈے جھونکے جنہوں نے جنگلوں میں پھول اور باغوں میں کلیاں کھلائیں، ہمارے کلیجوں پر نشتر بن کر چبھے اور تیر ہو کر برسے۔ چاند مدتوں سر پر چمکا، تارے برسوں سامنے دم کے، مگر حسرت نصیب دل کی کلی قبر تک نہ کھلی۔ تمہیں سازگار مگر ہمارے لیے وبال جان تھی، وہ دنیا ناپائیدار جس کے ارمانوں نے تا دم واپسی تک نہ چھوڑا۔ عمر اس طرح بیتی، سانس نکل گیا مگر آرزوؤں کے کانٹے جیتے جی اللہ اکبر پھولوں سے نہ نکلیں۔ ہم انسان تھے مگر کیسے انسان کہ کبھی اطمینان کی مسکراہٹ ہمارے ہونٹوں پر نہ کھلی۔ رنج و الم کی گھٹائیں جھوم جھوم کر آئی اور کھل کھل کر ہمارے دلوں پر برسی، مگر اس کی بوچھاڑ زبان تک نہ آئی، یہاں تک کہ دکھ بھری دنیا نے ہمیں ہمیشہ ہمیش کے لیے رخصت کر دیا۔ ہماری رام کہانی تمہارے دل کو ہلا دے گی، یہ وہ بپتا ہے جو تمہارے ہاتھوں پر ہم پر پڑی۔ دنیا اور دنیا کے دھندے فرصت دیں تو سن لو، انصاف اور انصاف کی آنکھیں اجازت دے تو پڑھو اور سوچو کہ کیا کیا اور کیسا کیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زبردست انداز میں اور جس اعلیٰ معیار کے ساتھ اردو ادب کا یہ لٹریچر ہے، سبحان اللہ، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ہمشیرہ مرحومہ سے خطاب، یعنی بہن کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے کس انداز میں خطاب ہوتا ہے۔ آپا وحیدہ، جب تم انتقال کر گئی تو میں نے خیال کیا کہ آفتاب بھی ضرور مر جائے گا۔ رات کو آسمان پر ضیاء منتشر کے پارہائے منور چمکتے تارے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، چاند کملا کر نیلے آسمان پر اندھیرے کا نقاب ڈال دے گا، پھول پتے مرجھا جائیں گے،
زمین پسمردہ و پریشان حال ہو جائے گی، سطح ارضی پر مسرت اور خوشنمائی اور ان کے متعلقات کا نام و نشان نہ رہے گا، تمام روشنیاں گل ہو جائیں گی اور سیاہی کی پریشان لٹیں تمام دنیا کے چہرے پر بکھر جائے گی، کل عالم کا چہرہ میرے چہرے کی طرح تاریک ہو جائے گا، میرے خیال غلط نکلے، سورج اپنی عالم افروز چمک کے ساتھ پھر اسی طرح طلوع ہوا، تاروں نے بھی جاگ کر اپنی روشن آنکھیں پھر کھول دیں، چاند اسی اطمینان اور بشاشت کے ساتھ بلند ہوتا ہوتا سر کے اوپر آ گیا، اور جب میں نے ہوا کے جھونکوں کو نکھتے گل سے لدا ہوا دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ بس میرا ہی دل تھا جو مردہ ہو گیا۔ پھر دیکھ سکتے ہیں پھوپھی کا منظوم خط بھتیجی کے نام، ایک خط دیہاتی زندگی پر، یہ بھی بہت لاجواب خط ہے اور اردو زبان و ادب کا ایک نمونہ ہے۔ جنت سے بیٹی کا کھلا خط ماں کے نام، بتائیے آپ، عنوان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوگا۔ اشعار دیکھیے کہ دل سے دنیا کے ولولے جاتے ہیں، ایک آن میں طوبہ کے تلے چلے جاتے ہیں، ہے راہ بہشت کتنی ہموار انیس، بند آنکھ کیے لوگ چلے جاتے ہیں۔ پیاری اماں، میری پیاری اماں جان، میں تم پر قربان، آپ سے جدا ہوئے کچھ دن بہت نہیں ہوئے، زیادہ سے زیادہ مہینہ سوا مہینہ ہوا ہوگا، مگر مجھے تو یہ دن بھی برسوں ہی کے معلوم۔ یعنی کیا انداز سے خط لکھے ہیں۔ جب دار فنا سے جان کھونا ہوگا، میت پہ عجب طرح کا رونا ہوگا، عادت نہیں منہ ڈھانک کے سونے کی انیس، کیا گزرے گی جب قبر میں سونا ہوگا۔ تو پرانی کتابوں کے اندر کیا، مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ پرانی کتابوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے کیسے گوہر نایاب چھپ جاتے ہیں۔ ہائے میرا لال، ایک ماں کی طرف سے یعنی بچے کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ کیا اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے جذبات کی عکاسی کیا ہوتی ہے، وہ یہاں بیان کی ہے۔ بہن کا پیغام چھوٹے بھائی کے نام، سفر حج کے متعلق حامدہ بیگم کا خط، پوری داستان اس میں لکھی ہے سفر حج کی۔ اقبال دلہن کے متعلق جناب نجمہ عباسی صاحبہ کا خط۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جنت سے ایک خط معصوم بچی کی طرف سے اپنی ماں کے نام، جنت سے ماں کا خط اپنے بچوں کے نام۔ اللہ اکبر، کیا عنوان ہے، کیا خط ہے۔ کاش آپ تمام حضرات یہ خط پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، مجھے تو محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ان ساری چیزوں کا ترجمہ ہونا چاہیے ہندی میں، یا ان کا ترجمہ انگریزی میں ہونا چاہیے، فصیح انگریزی میں، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اردو ادب میں کیا کیا چیزیں اور کیسے کیسے ذخیرے مدفون ہیں۔ میاں کا خط بیوی کے نام، راحت کا خط اپنی سہیلی میمونہ کے نام۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ کہ خطوط کے جتنے طریقے ہوا کرتے تھے وہ تمام کے تمام اس میں انہوں نے جمع کیے۔ بہن کا خط بہن کے نام، اس زمانے میں بہن سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ رازدار بہن کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے چھوٹی بہن کی طرف سے یہ خط اپنی بہن کے نام ہے۔ سہیلی کا خط سمدھن کے نام، خط سمدھن کے نام، سہیلی کا سہیلی کے نام پہ یہ خط ہے۔ بیوی کا عتاب آمیز خط، شکایتوں بھرا خط۔ شوہر کا جواب بھی اس میں لکھا ہے۔ صاحبہ من سلامت، بات سلام، تمہارا تفصیلی خط جس کا میں منتظر تھا ابھی آیا۔ وہ خط کیا تھا؟ بم کا گولہ تھا، خدا جانے کب کی بھری بیٹی تھی، اور تم نے کس دھن میں لکھ مارا ہے، کہو کہہ چکی ہے، ابھی کچھ زہر اگلنا باقی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 100 سال پہلے اس طریقے کے خطوط ہوا کرتے تھے، گویا محسوس یہ ہوتا تھا کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ خط شوہر کے نام، انہوں نے جواب لکھا ہے۔ سرتاج من سلامت، تسلیم، الحمدللہ آپ بخیر و عافیت تمام رامپور پہنچ گئے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ سردی کی وجہ سے رستے میں تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی، لیکن وہی مثل ہے کہ نوکری ہے یا بھائی بندی، خدا اس پیٹ کا بھلا کرے جس کے کارن انسان اپنے وطن اور عزیزوں سے کوسوں دور جا پڑتا ہے۔ مصیبت زدہ بہن کو پیغام، اللہ اکبر۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کی جب شادی ہو جاتی ہے اور جب ذرا اس کو تکلیف اس کے سسرال میں ہوتی ہے تو بھائیوں کے کلیجے، بہنوں کے کلیجے، ماؤں کے کلیجے ہل جاتے ہیں۔ تو ان کو کس طریقے سے آپ کو تشفی دینا ہے، کس انداز میں ان سے بات کرنا ہے، اس کا طریقہ لکھا ہے۔
اس میں کسی نے انڈر لائن کیا ہے، عورت کا خاصہ ہے کہ جب اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات دیکھتی ہے تو بے صبر ہو کر لڑنے کو تیار ہوتی ہے اور کوسنے لگتی ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ میں طریقہ تو نہیں بتا سکتا کہ کیا کرنا چاہیے، صرف ایک سچی مثال پیش کرتا ہوں، کیونکہ واقعی مثال سے بہتر طریقہ سمجھانے کا اور کوئی نہیں، اور وہ یہ سچا واقعہ ہے، پورا واقعہ لکھا ہے۔ یک طرفہ نصیحت سے کچھ فائدہ نہیں۔ پھر آگے آپ چلتے چلے جائیے، اس میں بہت طویل ہے، سہیلی کا خط لکھا ہے۔ خطوط نوشتہ ہے بلقیس جہاں بیگم، لیڈی ہارڈنگ، میڈیکل کالج دہلی، 27 جون 1923 کا ہے۔ بہن کا خط بہن کے نام جو پردیس میں بیاہی گئی، بہن کا خط بھائی کے نام، ایک ایڈیٹر کی طرف سے نامہ نگار کو، ایک بہن کا خط، بھانجی کا خط خالہ کے نام، خالہ کا خط بھانجی کے نام، نند کا خط بھاوج کے نام، ایک سہیلے کا خط بچی کی ولادت پر، بہن کا خط بھائی کے نام۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، بہت جاندار، بہت شاندار خطوط، اردو زبان کا بہت اعلیٰ معیار، اور خاص طور پر یعنی دہلوی لب و لہجے میں بسی ہوئی اردو۔ بیٹی کا خط باپ کے نام، خط رشتے کی بہن کے نام، خط سہیلی کے نام، کھاری باولی سے لکھا گیا 1924 میں، خط ایک سہیلی کے نام 1924 میں، دیور کی طرف سے بھاوج کو لکھا ہوا خط، بھاوج کی طرف سے کیا جواب دے وہ لکھا ہے۔ بیٹی کا خط ماں کے نام، دیکھ رہے ہیں آپ خط، میری پیاری اماں جان صاحبہ قبلہ قدم بوسی قبول فرمائیے۔ اللہ اکبر، انداز دیکھیے آپ۔ سہیلی کا خط سہیلی کے نام، میری بہت ہی پیاری بہن عشرت جہاں، خط میں لکھا ہے تمہاری چاہنے والی بہن نصرت از کرنال ہریانہ میں ہے اس وقت۔ چھوٹی نند کا خط بڑی بھاوج کے نام، بیوی کا خط، بہو کا خط ساس کے نام۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے خطوط جو ہے پورے جمع کیے، اور تقریباً جو ہے 350 صفحات میں یہ کتاب جو ہے موجود ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن الحمدللہ ہمارے پاس ہے، ہمارے کتب خانے کی زینت ہے۔ پرانی کتابیں ہیں، پہلا فوٹو، پہلے فوٹو کا شبانہ روز کا نام، روز نامچہ، باپ کا خط، خط تعزیت بیٹی کے نام۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہ کتاب لاجواب انداز میں فرسٹ ایڈیشن ہمارے پاس موجود ہے۔ 1343 ہجری میں جو ہے یہ کتاب مکمل ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ غلط نامہ ہے، اس لیے کہ پرانے زمانے میں آج کل کے کمپیوٹر کی طرح یہ نہیں ہوتا تھا کہ کاپی پیسٹ کر کے ہٹا دیا آپ نے۔ کتاب پوری مکمل قلم سے لکھی جاتی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو چھاپا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی غلطیاں ہوتی تھی تو صفحہ، سطر غلط، صحیح، اس طریقے سے غلط نامہ پورا تیار کیا جاتا تھا۔ تو یہ کتاب جو ہے، اور اس کتاب کی سب سے بہترین خصوصیت ہمیں سمجھ میں آئی مولوی بشیر الدین صاحب کی، جب ہم نے تاریخ پڑھی تو اندازہ ہوا کہ مولوی بشیر الدین صاحب بہت متمول گھرانے کے آدمی تھے، اور تقریباً پورا سرمایہ انہوں نے کتابوں کی اشاعت پر خرچ کیا تھا۔ اب اس کا جو پہلا ایڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، تو پہلے ایڈیشن میں رنگ اور کلر یہ جتنا ہے سب کام جو ہے وہ جو ہے اس زمانے میں بالکل نیا کام تھا یہ، اور خاص طور پر یہ خط آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خط جو ہے یہ جو ہے دہلوی خط کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ ہے، بہت اعلیٰ نمونہ۔ دلی پرنٹنگ ورکس دہلی میں باہتمام لالا ٹھاکر داس اینڈ سنس چھپی۔ تو اس کے رنگ کو محفوظ کرنے کے لیے اس طریقے کا ایک بٹر پیپر جو ہے وہ کتابوں میں لگایا جاتا تھا۔ تو مولانا بشیر الدین صاحب کی جتنی کتابیں ہیں
اس کتابوں میں اسی طریقے کا ٹائٹل بنایا گیا اور ٹائٹل کے بعد پھر جو ہے اس طریقے کا بٹر پیپر لگایا گیا۔ امید ہے سابقہ ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو ہے اگر یہ کتاب آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور کمنٹ میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں، اور کتابوں سے محبت کرنے والے بنیں، کتابوں کو دل میں بسانے والے اور پلکوں پر سجانے والے بنیں۔ بس اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔